بٹی صاحب یہ تو ہو جانا چاہیے بھائی، پتہ چلے کیس میں، عوام بھی دیکھے کیس کیسے ہوتا ہے، ان کے پیسوں سے کھلواڑ ہوا نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب تک اس ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک طرح کا احتساب نہ ہوگا، شفاف نہ ہوگا، شفاف ہے تو لائیو کوریج ہو جانی چاہیے۔ اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، لیکن کیا اس میں قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے غالباً کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اس کی قرارداد پیش کریں گے یا کریں گے کہ اس کو پابند بنایا جائے۔ کیا اگر یہ ملزمان کو بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے شفافیت تو انہیں کھل کے کہنا چاہیے بھئی ہم نے پیسے نہیں کھائے، ہم پر آپ مبینہ طور پہ الزامات لگاتے رہے ہیں، عدالت میں کوئی ثابت نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک قانون کے حوالے سے بتا دوں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، امریکہ میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں نے ایک ٹیڈ بینین کیس تھا بڑا مشہور بٹی صاحب، ایک بہت بڑا جو سرمایہ دار کا قتل ہوا تھا وہاں پہ، وہ پورا جو ہے ڈسٹرکٹ اٹارنی وہ لڑ، تو وہاں پہ بھی یہ دکھایا گیا تھا۔ اس کی روایت دنیا میں موجود ہے۔ خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا، میں سنوا دیتا ہوں پھر آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا۔ جی سنائیں جی۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے یہاں ٹی وی کیمرے لگائیں اور یہ احتساب کا جو عمل ہے عوام کو دکھائیں، ان کو پتہ چلے کہ اس ملک میں یہ کیا تماشا اور یہ کیا سرکس لگی ہوئی ہے۔ اور فواد چوہدری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فاروق حبیب ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں کہ یہ جو کیس ہے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ انشاءاللہ اس پہ بڑی بحث ہوگی اس بار کہ کیا ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے۔ کہ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے نا۔ فی الحال تو مجھے تحریک عدم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جیلیں نظر آ رہی ہیں جو ان سب کے لیے تیار ہے۔ یہ دو حصے ہیں ملک صاحب، یہ دو حصے ہیں۔ پہلی بات اس پہ کر لیں، پھر یہ جیلوں کی بات بٹی صاحب بتائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی مبارک ہو، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے 3.5 سال میں حکومت اور اپوزیشن ایک کسی پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں نے بڑی معقول بات کی ہے، احتساب ہے، اور سب سے بڑا احتساب کس کا ہے؟ میرے پیسے کا احتساب ہے نا، تو مجھے حق ہے سننے کا۔ تو میں تو کہتا ہوں بسم اللہ کریں۔ اچھا، اس میں بٹی صاحب یہ بھی پتہ، ملک صاحب یہ بھی پتہ چلے گا کون ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیم ایکسکیوزز کون کر رہا ہے۔ قاضی صاحب ہم تو اس شو میں 3 سال سے ایک ہی تو شوٹ ڈال رہے ہیں کہ آپ احتساب کریں، شفاف کریں اور سب کے سامنے کریں، کیونکہ پیسہ تو جو چوری ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ عوام کا پیسہ ہے۔ میرے خیال میں بڑا خوبصورت تھاٹ ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کریں۔ بٹی صاحب لیکن اس کو لنک کیوں کیا گیا کہ یہ اندر باہر جائیں گے تو اپنا نو کانفیڈنس کریں گے؟ یہ کوئی قاضی صاحب اس میں ایک بات تو ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت کہہ رہی ہے، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں، فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ شاہد حقان عباسی جو خود وزیر اعظم رہے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ہی وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ ملک صاحب کی بات ہے دنیا کو پتہ تو چلے ان کے پیسوں پر کون کون سانپ کی طرح ہڑپ کر رہا ہے۔ بے گناہ ہوں گے تو تب بھی کلیئرٹی سامنے آ جائے گی، کوئی بہانے بنا کے ڈیلے کر رہا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ہمیں جب تک شفافیت اتنی اور صاف نہ ہو جائے قاضی صاحب، یہ گند ختم نہیں ہوگا۔ بجائے ایک دوسرے پہ ٹی وی پہ سیاسی جماعتیں، حکومت اپوزیشن گند پھینکے، عوام کی آنکھیں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو عوام بھی تو دیکھ رہی ہے نا، 20 کروڑ عوام ہے، ملک کے پورے انٹرنیشنل دنیا دیکھے گی۔ تو میرا خیال ہے شاہد حقان عباسی صاحب کو بھی کوئی اس پہ اعتراض نہیں، بلکہ ان کی ڈیمانڈ ہے، میرے خیال میں ان کی ڈیمانڈ پوری کر دینی تو چاہیے۔ میرا خیال ہے ان کی یہ تو اب سوال پھر آپ سے اسمبلی میں ہو سکتا ہے کہ ملک صاحب نے جو کہا کہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن، میرا خیال ہے پھر اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن اس نقطے پہ آ جائے بھائی لائیو کوریج ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا بڑی صاحب، خورشید شاہ کی مثال ہے، ڈاکٹر عاصم کی مثال ہے، یہ صاف پانی کا کیس پچھلے 10-12 دن ہمیں ہمیشہ بتایا گیا جی کیس بہت زبردست ہے، اس میں کوئی بچے اچھا مجھے اجازت دیں، اس کے دو فائدے بٹی صاحب اور ملک صاحب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو کہتے ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے جی وہ ڈیلے کر رہے ہیں، دوسری کہتی ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ جب اچھا ایک میں ایک دلچسپ بات بتا دوں، میں نے جب ٹرائل امریکہ میں دیکھ رہا تو جج صاحب کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، جو وکیل ہے استغاثہ کا اور جو دوسرا ہے ان کی گفتگو یا جب ٹیسٹیمنی وہ دکھائی جاتی ہے جج صاحب کو، میں یہ روایت ہے۔ مقصد ہے جج صاحب نے تو دیکھو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آرگومنٹ دونوں کے وکلا نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یا جس نے الزام لگایا پیسوں پر یا جس پہ لگا ہے، تو اچھی بات ہے عوام بھی دیکھے کہ کس وکلا کو ڈیلے کر رہا ہے، کس میں کتنا وزن ہے۔ دیکھیں دونوں نے قانون کی کتابیں پڑھی ہوں گی، دونوں کے وکلا ماہر ہوں گے، پتہ چل جائے گا کون بھاگ رہے ٹرائل سے، کون بھاگ پتہ رہا چل جائے گا۔ تو عوام کو بھی ذرا ایک دفعہ اپنے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہمارے حق میں وقت کہتے کچھ ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اللہ کرے
کہ اسمبلی میں یہ مشترکہ قرارداد منظور ہو جائے کہ اس کی لائیو کوریج کی جائے. ہم سپورٹ کرتے ہیں جناب اس کو اور شفافیت کی نام پر. مگر ایک اور بات بھی ہے, میڈیا کے حوالے سے کچھ بٹی صاحب یہ قوانین بنا رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ میں ذرا سنوا دوں پھر آپ سے دونوں سے ٹیک لیتا ہوں. ہم نے بہت اس کو برداشت بھی کیا ہے اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹالرنس بھی دکھائی ہے, لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے. لہٰذا ان میں کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لا منسٹری سے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے, اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو کارروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی. اچھا بھٹی صاحب میں سوال ذرا سادہ کر دوں, اس میں ہم بھی وکٹم ہیں اور ہم اس بات کو کلی طور پر سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو سیاستدانوں کی یا مختلف سیاسی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی محرمات ہیں یا ان کے گھر کی بیٹیاں مائیں بہنیں ہیں, اس کے حوالے سے تو بھٹی صاحب ہم بڑے کلیئر ہیں. قائد صاحب دیکھیں, میں تو پہلے دن سے اس بات پہ قائل ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں غالباً محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے متعلق کوئی نامناسب گفتگو جو قابل تکلیف بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کی مسز ایک اسلامی خاتون ہے, ان کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا زبان استعمال کرے تکلیف دہ بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے, اور ایسے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی. یار ایک دیندار خاتون ہے, سیاست میں ان کا کوئی لنک نہیں, خدا را ان کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اگر کوئی اور بھی دوسری خواتین ہے, کوئی اپوزیشن کی بھی ہیں, وہ سب ہماری مائیں بہنیں ہیں. لیکن یہ جو غلیظ گفتگو پرائم منسٹر صاحب کی مسز کے بارے میں کی گئی, جو ایک دینی خاتون ہے, اور اس کو ٹرینڈ بنایا گیا, یا اپوزیشن کے خلاف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. غلیظ زبان, غلاظت وہ استعمال کرتا ہے, ہمیشہ قاضی صاحب یاد رکھ لیں, جس کے پاس دلائل نہ ہو, آرگومنٹ نہ ہو, چاہے وہ خاتون اول ہے, قابل احترام ہے, کوئی جگہ ہے, یا کوئی اور خاتون ہے, خدا رسول کا واسطہ اس گندگی کو پھینکنے کا, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے, اس گند کو ختم کریں. اور فواد چودھری صاحب کل نہیں آج ان کے خلاف کارروائی کریں. جو بھی کسی کی بہو بیٹی کی لیے نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے, لگتا ہے وہ اپنی ماں اور بہن بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتا. اور اس میں میڈیا 100% ساتھ ہے. کسی کو کسی کی بارے میں الزام تراشی, اور خصوصاً جو غیر سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بھی ہیں تو آپ اختلاف رائے گندگی نہ پھیلائیں, غلیظ گفتگو نہ کریں, ہماری بھی قابل احترام ہے. بریک سے پہلے آپ کا ٹیک. میں چھوٹی سی بات کروں گا, اس میں بہت بڑے کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا فرق ہے. ہم پروفیشنل ہیں, ہم کو تھوڑی ایک مینرزم میں کام کرتے ہیں, ایک سسٹم میں کام کرتے ہیں. اگر کوئی سوشل میڈیا میں کوئی بات کرتے ہیں, پہلے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آپ سوشل میڈیا اور میڈیا کو جوڑیں, پہلی بات. دوسری بات, میڈیا الفاظ استعمال نہیں کرتا, یہ ہمارے پولیٹیشین نہیں کر رہے ہیں, یہ بیماری سب میں ہے. ٹھہرے بٹی صاحب ٹھہرے. شیخ رشید نے جو بلاول کے بارے الفاظ 10 دفعہ استعمال کیے, میں نہیں کہہ سکتا. گنڈا پور نے کشمیر میں جو مریم کے بارے الفاظ استعمال کیے, میں نہیں لے سکتا. حسین حقانی نے جو گند بڑھانا, وزیر اعظم نے خود بلاول کی نقلیں اتاری ہیں. تو پہلے آپ اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کریں, ہماری طرف آ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی چاہیے کہ آج کل جو صحافیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اقرار الحسن صاحب سے پٹائی کی گئی ہے, ان کے کچھ قریبی لوگ, وزیر اعظم عمران خان خود نہیں ہیں, ان کے قریبی نادان دوست جو میڈیا کو ڈیل کرے, ان میں اور صحافیوں کے درمیان دیوار کھڑی کر رہے ہیں. صحافت ایک شفاف پیشہ ہے, یہ کسی کو گالی نہیں دیتا.